اما بعد میرے بھائیوں، ایک طرف دینداری کا کاروبار کرنے والے مدت دراز سے لوگوں کو تلقین کر رہے تھے کہ نیک اعمال کرو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، بڑا ثواب ہے، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اور اسی کا پرچار ہے لیکن وہ اصلی بات جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پردے کو فاش کیا تو دنیا اور معاشرے میں ہمارے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی، اور بدقسمتی سے یہ وہ گروہ ہے جس کو سوائے دین بیچنے کی اور دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنے کی اور کوئی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور یہ شہر کاروبار جس کے اندر ہمیشہ اس کے لیے پہلی خیر نظر آتی ہے، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ اس کی ٹھنڈی سب پر چلنا چاہتا ہے، اور باتوں کا یہ خیال یہ ہے جہاں اس کے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے صدیوں سے ہوتا آیا ہے، وہ بہرحال ایمان کی بات نہیں ہے۔ اب اگر اس کی بات کو کچھ لوگوں نے اللہ کی توفیق سے کھولنے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ انداز دعوت اور یہ انداز اسلامی، بات کرو اپنی بات کہتے ہو کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ بات بری ہے، لیکن متعین طور پر کچھ لوگوں کو جن کے اوپر قوم اعتماد رکھتی ہے ان کے اوپر انگلی رکھ کے بتانا کہ یہ وہ ہے کہ جو تم ان کے متعلق خیال کرتے ہو وہ تمہاری مدد پہلی ہے، تم ان کو اپنا رہنما اپنا خیر خواہ کر جانتے ہو، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے تم کو راستے سے ہٹایا ہے اور ہمیشہ کی بربادی کو تمہارے جو باپ دادا گزر چکے ہیں ان کو اسی بربادی کو سپرد کیا ہے، اور تمہارے لیے بھی یہی ایک انجام ہونے والا ہے اگر تم آنکھ بند کر کے ان کو اسی طرح سے مانتے رہے جیسے قوم کے لوگ اس سے پہلے صدیوں سے مانتے آئے، ورنہ یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو گے انتشار پیدا ہوگا، علماء سے ٹکراؤ ہوگا، اور جو عقیدے ہیں وہ بفر اٹھے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام تمہیں کچھ تھوڑی بہت امید کی ہے جو کوشش کرو گے وہ رائے بتائے گا۔ اس طرح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ تمہارا یہ انداز کہ پرانی پوری تاریخ کو کھول کر تم یہ بتا رہے ہو کہ صدیوں سے اس امت کے اندر ایمان پر عمل نہیں ہوا ہے، بلکہ جن کا ایمان آئے ان معتبر سمجھتے ہو یہ سارے ایمان سے خالی، اور یہ اولیاء اللہ کی بجائے یہ اولیاء شیطان تھے۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ انداز ہے، اصلاح نہیں ہے، اس طرح سے اصلاح نہیں ہوا کرتی، حالانکہ پورا قرآن یہ بھرا ہوا ہے کہ تم دنیا کی جذبات کی نہ رعایت کرو گے نہ باپ دادا کے انداز کو سراہو گے، بلکہ تمہارا ایک کام ہونا چاہیے، اگر تم ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہو تو بات کو پوری طرح سے کھول کر بغیر کسی لین دین اور مداحمت کے دنیا والوں کے سامنے لے آؤ۔ اب اس کے بعد کون بگڑتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، کون رشتے ہیں، کون سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تمہاری دنیا کے اوپر کیا بیتتی ہے، تمہاری معاش کیسے تنگ ہوتی ہے، تمہارے جسم جان کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے،
تو اللہ کا بیان ہمیشہ یہی ہے، اور قرآن سے یہی میں آج ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ دنیا میں جو آج یہ ہنگامہ برپا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو گزر گئے وہ گزر گئے. اب ان کی بات کو لانے کے بعد یہ چیز کو پھر سے تازہ کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہونا چاہیے. حالانکہ مالک کا جو کہنا ہے یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، جوان مردوں نے ان کو قبول کیا، ایمان کو اصل بنایا، اپنے عیش اور اپنی جوانی کی امنگوں کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا. ایمان کے بعد پھر بے ایمانی سے کسی موقع پر انہوں نے مداحمت کر کے میل جول کرنے سے انکار کر دیا. ہر جگہ ایک ہی ہنگامہ بڑھتا ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ بے ایمانی ہے، یہ توحید ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ دنیا پرستی ہے یا آخرت پسندی ہے. تو یہی کیفیت بڑھتا ہے جب اللہ کے جواباً بندے مکے کے اندر اور مالک ان کی حالت کو دیکھتا ہے. مالک فرماتا ہے تم اگر یہ خیال کرتے ہو کہ کوئی اور ان تمہارے ساتھیوں کے علاوہ تمہارے لیے نمناک نہیں ہے، تمہارے غم میں کوئی غم نہیں ہو رہی ہے، کوئی دل تمہارے ہمدردی میں نہیں ڈھونکتا ہے، تو ایماندارو یہ ایمان کا اشتراک ایسا ہے کہ میرے وہ فرشتے جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو مناؤدہ اور مسجد کریم جو اور فرشتے ہیں وہ تمہارے لیے بلک بلک کر دعائیں کرتے ہیں. تو ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اب ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز تمہاری نگاہ میں قیمت والی نہ ہونا چاہیے، اور جس ورش پر آج تم گامزن ہو اس پر جمے رہو چاہے کچھ ہو جائے. تمہاری فرماتا کل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر کی آیت مکے میں اتری، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ وہ بندو جو صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مالک کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایمان اور تقوی کی چادر سے لپٹے ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ تمہیں کسی وقت اپنی نگاہ سے الگ نہ کرے گا، اس کی رحمت تمہارے طرف ہمیشہ متوجہ رہے گی. اور جو اس طرح سے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ اللہ کے وہ بندے جو اس روش پر قائم رہیں گے، اللہ کی رحمت اس دنیا میں ان کی طرف متوجہ ہوگی. اور ان کی جوانمردی کے سلسلے میں جب پورے معاشرے سے وہ ٹکرا جائیں گے، جب ان کا اپنا گہوارہ ان کو برداشت کرنے سے انکاری بن جائے گا، جب ان کی زمین بیگانہ بن جائے گی، جب ان کے آسمان اس پر سایہ کرنے سے انکاری بن جائے گی، جب اس میں واقع ٹوٹ جائیں گے، اور جب اپنے ماحول میں قدم جمائے رکھنا ممکن نہ ہوگا، تو مالک فرماتا ہے یہ کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے. قدم آگے بڑھنے کے بعد پیچھے نہ ہٹنا چاہیے. پرواہ کس بات کی جواب مردو وارض اللہ واسعہ، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ایمان کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے اظہار اقارب کو، اپنے پرانے بچپن کے یادوں رکھو، اس ماحول کو، ہر چیز کو لاکھ ماننا پڑے تو کچھ پرواہ نہ کرو. ایمان کے راستے میں کوئی کمی پیدا نہ کرنا، تمہارا قدم پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہٹے، اور اس کے بعد تم پر شدت کی الزام پر الزام لگائے جائیں تو اس سے مایوس ہو کر گھبرانے کی بجائے اس پر فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کے وقار کے لیے، اپنے ایمان کے لیے یہی انداز ہے جو جوانوں کا ہونا چاہیے. اور فرمایا یہی مضمون ہے ثابت، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایمان کی بات سمجھ کر اپنے ماحول کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، مارکا برپا کرو. اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ زمین اب میرا مال اٹھانے سے انکاری ہونے والی ہے تو فرمایا پھر کرنا. انما
کیونکہ اللہ کے یہاں جس ایمان کی قیمت ہے وہ قیمت وہ ہے ایمان جو صبر کے ساتھ مخالفت کے اندر جمع رہے اور گھبرا کر مغلوب ہو کر قدم کو پیچھے نہ لائے. ہمت بنائی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو جواب کر دو جمے رہو اور صبر کے ساتھ اللہ کی بندگی کا جو رویہ تم پیش کر رہے ہو اس میں کمی نہ آئے اور یقین رکھو کہ مالک کے یہاں تمہارے سب ایسی قیمت ہے ایسا بدلہ ہے کہ ذہن و خیال کی پہنائیوں میں سما نہیں سکتا. اللہ وہ کچھ تمہیں دے گا ایسی حالت میں کہ ہر طرف کو کوشش پھیلا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کی بڑائی بیان کرنے کے بعد ان کی بڑائی غالب آ جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ دنیا ہے وہ رویہ اختیار کر رہی ہے. یہ اللہ کے وقار کو للکار کر کے فخر کے ساتھ ناز کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے کارنامہ انجام دیا. تو اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سختی بھی نہ ہونا چاہیے، آپ یہ سارے جو باپ دادا کے مانے ہوئے اولیاء اللہ ہے آپ نے ان کو ثابت کر دیا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولیاء نہیں، اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء شیطان. آخر یہ رویہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر دین کی راہ کوئی کھلے گی یا ساری راہیں بند ہوتی رہے گی اور آخر کہا جیسے اور بھی لوگ خائب و خاطر ہو کر نامراد محنت کر کے جان چھپانے کے بعد ناکام ہوئے ہیں، اسی طرح سے انجام آپ کی اس بات کا یہی ہوگا. یہ کتنے خیرخواہی کا جامع پہن کر اور ہمدردی کے ساتھ یہ کام میں بات پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیے پوری ایک نسل گزر گئی ہے، اس میں 1100 سال گزر گئے. سب نے ان بزرگوں کی ان حضرات کی بات کو مانا ہے، سر کے اوپر اس کو بٹھایا ہے، ان کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر ان کے گن گائے ہیں. اور آپ اٹھے ایک جنبش قلم سے ان ساری حضرات کے اوپر سیاہی پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ نہیں بلکہ یہ اولیاء شیطان تھے. ان کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کرو تب کہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو. تو یہ دو انتہائی آج چیزیں ہیں آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو کہنا ہے، اللہ کا جو حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش ہے، اگر اس دنیا میں میں نے خیال کیا جان کے بوجھتے جب بات بالکل صاف کھل کر بغیر کسی شک و شبے کے سامنے آ گئی ہے، اب اگر مداحنت سے کام لیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں قوم اور دنیا کے آج جو مسلمان قوم کے انداز ہیں ان کے سامنے سمجھدار ہو جایا گیا تو اللہ کے یہاں اس آگ سے کون بچائے گا جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ چاہے ان کے اعمال ایک زمانے میں بہترین ہو لیکن اگر وہ مرتد بن جائے اور اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق نہ ملے تو مالک فرماتا ہے پرانے سارے جو ان کے اعمال جس میں کچھ اعمال خیر میں تھے وہ سارے برباد کر کے آپ نے کہا ایسے لوگوں کو جہنم جہنم بنانے کے لیے ہم سب نے بھی جہنم کی شہرت. تو یہ آپ کے سامنے بھی بات ہے اور میرے سامنے بھی آپ جو مخاطبین ہیں آپ دیکھتے ساری دنیا میں جو دیندار کہلاتے ہیں اب وہ بڑا سب مل کر حمایت کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں اس کا جنہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی ہے اور امت کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں نمازیوں روزے داروں کو تہجد گزاروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کے لیے انتظام کیا ہے. اللہ کی کتاب کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر اور لوگوں نے اس بات کو مانا ہے. لیکن مالک فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس روش کو اختیار کیا تو وہ دن بھی آنے والا ہے کہ تمہاری نامردی اور نامرادی کی وجہ سے جو یکشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وذوقوا ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون.
معلوم فرماتا اس طرح سے بڑھتے بڑھتے بات دل میں اتر بھی گئی ہے، صرف دنیا کا خیال کر کے اس سے مرعوب ہو کر یہ دھارے کے خلاف چلنا مشکل ہے، اور ایک مجمع جا رہا ہے ایک طرف، اب اس سے کہاں تک چل کرو گے؟ فرمایا ہمت ہار جاؤ، اور اگر ہمت ہار گئے تو سمجھو کہ تم نے اپنے کو برباد کر لیا۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو عذاب گھیر لے گا، اوپر سے بھی زمین کی ارجلیں ہی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور یہ جو ایماندار سمجھے جاتے تھے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے اس بات کو، سچی بات کو اٹھایا کر دیا تھا، لیکن دنیا کے دباؤ زور کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا اس کو کی عذاب میں چیخیں گے، توبہ باللہ کر رہے ہوں گے، کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ کچھ لگو، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس قدم تم نے آگے بڑھائے تبدیل کی طرف، لیکن رکاوٹوں کے سامنے تم نے جگہ ڈال دی اور ہمت ہار گئے، تو اس کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس میں کمی کی بجائے اس کے اندر اضافہ اللہ کی طرف سے برابر کیا جائے گا، اور کمی چین کا ایک لمحہ تمہارے پاس سے نکلے گا۔ اس کے بعد مالک نے یہ بیان کرنے کے بعد جو ہمت کرو کی ہمت بدائی کی، یا عبادی الذین آمنوا، یہ حالات اللہ کو معلوم ہے، تمہاری جوان مرضی کے سلے میں آج تمہاری قوم اور تمہارا خود اپنا گہوارہ تمہارے عزا اور اقارب تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس مکے کے اندر اس زمین پر ٹھہرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اپنے گھروں اور حویلیوں میں داخلے کا سوال پیدا کیا، تو جوان مکے اور جوان مرضی کا انداز اختیار کرتے رہو گے تب سن لو کہ وہ تمہیں اجر ملے گا کہ تمہارے ذہن و خیال کے اندر سما نہیں سکتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، یہ میرے بندو الذین آمنوا، جواب مرد ایمانداروں، ان ارضی واسعہ، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر یہ مکے کی زمین یہ تنگ ہو گئی، ایسی بات کرو، اب تمہارا رہنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ کروانے یہ ایمان کے لیے یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہے۔ انار کی واسیہ چھوڑو اس زمین کو، ٹھوکو اس کو، اور کہیں اور جہاں پر اللہ کے راستے میں جڑ کر ایمان کے ساتھ چلنا ممکن ہو وہاں چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بھیا یا فاطمون، اصلی مسئلہ یہ ہے کہ صرف میری بندگی ہوگی، میری غلامی کرو گے، اور کسی اور کی غلامی کا کبھی خیال بھی نہ ہوگا کہ چلو اس تنگی کے اندر کہ جن کی ہاتھ میں ہاں ملا دیں یا آواز میں کمی پیدا کر دیں، کچھ نرمی آ جائے، تو کچھ دنوں کے لیے اس ماحول کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا یہ رنگ اگر اختیار کرو گے تو کل نفس ذائقۃ الموت، بھیا یا فاطمون کی بجائے صرف میری بندگی ہے، اس کا وہی انداز گھٹنے کی بجائے اس کے اندر اور اضافہ آنا چاہتا جائے، ورنہ آخر کار اس دنیا میں ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی کوشش کے ذریعے سے کچھ جگہ بنا لو، لیکن کتنے دنوں کی بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آخر موت تو پھر بھی آئے گی۔ اور یہ تمہارا یہ رویہ کہ ایمان کے بعد تم نے اپنی دنیا کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے ماحول سے سازگاری کی کوشش کی ہے، تو یہ دور بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر لاچار اور لامحالہ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ گے، اور پھر اس کے بعد ہم خبر دیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مکے کے اندر جوامتوں کا معاملہ ہے، اور بات یہی کہی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا کہنا یہ ہے
کہ ایمان اور ایمان کی بات کو کھول کر دنیا والوں کے سامنے لاؤ، چاہے حالات کچھ ہو جائے۔ صرف ہجرت نہیں بلکہ مالک کا یہ کہنا یہ ہے کہ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ صرف ہجرت نہیں، اس راستے میں اگر تمہیں شہید بھی کر دیا جائے، یہ اندیشہ اور یہ خطرہ بھی ہو، تب بھی یہ خطرہ خوشی کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر اللہ کو اعتماد کر کے اس خطرے کو مول لینا نہیں بلکہ اس کو دعوت دینا ہے۔ یہ تو مالک کا بیان ہے، اور یہی انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا مالک بیان فرماتا ہے۔ بنو اسرائیل کے انبیاء کا تو مالک یہ ذکر فرماتا ہے کہ اپنی ہی قوم کے اندر انہوں نے جمع ہو، اپنی قوم کے علماء کو، ان فقیہوں کو اس دینداری کا بھید بدل کر دنیا داروں کو للکارا ہے، ان کے ایمان کی خرابی، کفر و شرک اور ان کی بدکرداری کو واضح کیا ہے، پردہ فاش کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان جوان مردوں کو، ہمارے ان انبیاء کو اس قوم کے لوگوں نے کہا قد کیا ہے کہ شدید شدت کے ساتھ کیسے ان کو برباد کیا ہے۔ اور یہ سارے واقعات صرف یہ نہیں ہے کہ قصہ ہے، اس کو سن لو اور دل کو خوش کر دو، بلکہ ہر چیز میں ایک عبرت مل رہا ہے۔ مالک یہ ہدایت دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے، ایک آزمائش ایک امتحان میں ڈالے گئے ہو، اور وہ آپ آزمائش ہے خالص امتحان کی ہے تمہارے ایمان کا، ایمان کے تقاضے کا۔ جب ہمارے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی یہی بات ہے، ایک طرف پوری امت کا جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی، اس کا عقیدہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدیوں سے بنا چلا آتا ہے، اور اسی کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اور اسی کے اوپر دنیا میں کامیابی ہے، اور آخرت میں اللہ کی جنتیں جو انتظار کر رہی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے دل کی خوشی پوری کریں گے۔ لیکن جس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور جو دنیا میں اللہ کی توفیق سے ایمان کی صحیح بات پا جائے، پھر تو وہ اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کرے گا۔ تو اس لیے آج تک فیصلہ کیجیے کہ ایک طرف امت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر خدائی کی صرف صفات ہی نہیں، پوری امت مانتی، ایک بغیر کسی استثناء کے، کہ اللہ اگر یہ کہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کہتے نہیں۔ امت کا جو سب سے بڑا ایک گروہ ہے وہ کہتا نہیں الہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ ہے، یہ مختار کل ہے، یہ معلوم بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اللہ اگر یہ فرمایا الحی القیوم کہ مالک کی زندہ ظاہر ہے، ہمیشہ سے کہا ہمیشہ رہے گا، تو کہا جاتا ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہے، اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح نہیں نکلی آپ کے جسم سے۔ جنہوں نے اس کو مانا بھی ہے وہ بھی بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے صرف قانون خداوندی کو پورا کرنے کے لیے وہ تو نکلی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ الحی ہیں اور اس قبر کے اندر مدینے کی قبر میں حاضر ناظر ہے، اور اگر چاہے تو باہر نکل کر کبھی خاص میں آ کر کسی کو بتا جاتے ہیں، اور کبھی کسی کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور کسی کا عادت کبھی یہ ہوتا ہے کہ میادوں تک میں تشریف لے آتے ہیں۔ امت کے اندر مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور ان سے بڑے فرشت تھے، کیونکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ 200 سال تک اور کتنے پیدا ہوئے ہیں۔ جب وہ قدر کے آئے ہیں معتزلہ پیدا ہوئے ہیں، خارجیوں نے، لیکن ایسا شدید کتنا جو ایمان کے اوپر ایسا شدید ڈاکہ ڈالے کوئی اس سے بچ نہ سکے، وہ 30 صدی کے شروع میں ہوا ہے امام احمد بن حنبل کی کوشش سے، اور اسی چیز سے جس سے اللہ کے نبی صاحب نے ڈرایا تھا اپنے بستر مرد کو بھی، اور حضرت جندب کی مسلم کی روایت میں
کہ 5 دن پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہی خبریں ہیں جو اہل کتاب امتوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور لوگوں کو مشرک بنا کرتی ہے۔ تم دیکھنا پچھلی قوموں کی طرح سے ان قبروں کی پوجا نہ کرنا۔ یہ بات رہی ہے اور 2 صدیاں تک گزر گئی ہم ان کے ساتھ اور فتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اصلی فتنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میں ایسا شدید تھا کہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آخری بستر مرد کے اوپر جب کیفیت آپ کی بیماری کی یہ تھی کہ الجھن سے کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے پھر اٹھاتے تھے، اس کو آپ کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی گروہوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہے اور قبر پرستی کے ذریعے سے اپنے اولیاء اور انبیاء جن کو یہ مانتے تھے ان کی قبروں کو پوجا شروع کر دی اور پھر ان کے اندر وہی اللہ کی لعنت شرائط کر گئی کہ پھر کبھی نہ سمجھ پائے۔ جب اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جنہوں نے سب سے پہلے شیعوں سے، یہ شیعہ ہے وہ جنہوں سب سے پہلے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، ان کی کافی کے میں نے ثبوت دیے ہیں فوٹو کے ذریعے سے کہ آپ دیکھ لیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی اور قبر پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ جو یہاں مر جائے قبر میں داخل ہونے کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر زندہ ہی نہیں بلکہ زندگی میں جو مسئلے تھی اس کے اختیار کی وہ اس کو خراب جاتا ہے اور اب جو باہر قبر کے باہر آنے والا آتا ہے اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جواب بھی دیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے۔ تو اگر ایک بات یہ نہ ہوتی، یہ عقیدے کی خرابی اور یہ کفر جو اللہ کی کتاب کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جانے کا یہ نظریہ، یہ 3 چیزیں، یہ حیات ہے، سما ہے وہاں پر اور عرض اعمال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں پر انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ اور اس کے باقی اس تاریخ کے اندر جو اسلامی تاریخ کی بربادی کی تاریخ ہے اس کے اندر وہ ہے جن کو ایک فتنے کا دور ملا ہے اور وہ فتنہ تھا جو مامون رشید سے کے زمانے سے اٹھا ہے، خلق قرآن کا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس فتنہ جو اہمیت دی گئی ہے، جس کی تاریخیں بیان کی گئی ان میں سارے شیعہ کے لوگ اس فتنے کو اس قدر انہوں نے بڑھا کر دکھایا ہے کہ جو اس میں نوح مارے گئے ہیں اس فتنے میں خود ہی بیان کرتے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور جن کے اوپر ان کے کہنے کی مجھے کوڑے پڑے ہیں ہر جگہ وہی گروہ ہیں اور جس میں اس راستے میں جو شہید کر ڈالے گئے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں ڈالا۔ اور کربلا کی طرح سے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعے کی شکل میں یہ خالص جھوٹ ہے، اس کو اس قدر بڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور یہ کوشش یہ تھی کہ ایک ایسے شخص کو لے آیا جائے میدان کے اندر جو ان کے لیے نرم چارہ بن سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے امت کے اندر وہ عقیدہ داخل کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا انکاری عقیدہ ہے اور جس کے بعد یہ قبریں پوجی جائے گی اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے بالکل ثابت ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں رسول کافی کی جتنی حدیثیں ہیں زندہ ہو جانے کی اس قبر کے اندر، وہی امام احمد نے روایت کر کے اس کو عقیدے کے طور پر بنانے کے بعد اس کی پشتنائی کی ہے اور اس کے بعد ان کی شخصیت کو اس قدر بڑھایا گیا دنیا کے اندر کہ اس وقت سے لے کر آج تک ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی ایک عالم کی کہ اس کے بعد کسی کی اور کی ہمت ہوئی ہو کہ اس نے اس بات سے جو خالص کفر و شرک اللہ کی کتاب بتائے کہ جتنے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔ مالک فرمائے
کہ پروردگار جن کا ہو تو حواس جن کے نفس کو کھینچ لیتا ہے وہ منشی سزا رہی موت، تو پھر قیامت تک اسے واپس کرنے والا نہیں ہے۔ مالک فرمائے یہ روح جو جس میں الگ ہو جائے گی یہ قیامت کے دن سے پہلے اس جسم میں آ کر اتفاق نہیں کرے گی۔ تو نبی صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور چوتھا سوال تیرا امام کون ہے؟ بس اسی روایت کو صرف ایک ترمیم کے ساتھ کی چوتھی چیز کو انہوں نے ہٹا دیا، باقی پوری روایت قریب قریب انہیں الفاظ سے لے آئے ہیں۔ احمد بن حنبل اور لوگ بھی ان کے شاگرد بھی لائے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ روایت کرتے ہیں لوگوں سے۔ جو عام قاعدہ کا محدثین کا جو ایک بات جو ہے وہ ساری باتیں جن کو دونوں نے اپنے استادوں سے سنی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہوشیار سے عقیدہ کسی غلط بات کے مطابق کوئی حدیث میں آ جائے تو عقیدے کو اس پر گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ یہاں یہ عقیدہ بنا کہ یہی گزرا ملتا ہے اور اسی کے اوپر سب کچھ گزرتا ہے۔ یہاں پر مشکلات آئیں گی اسی قبر میں، اور اگر آرام اور چین ملے گا تو اسی قبر میں۔ یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس کے اوپر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کی جو زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے، ان کو مانا گیا ان کے اوپر تو پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں ضرور چلاتے۔ یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے ہیں آج یہ عالم ہے کہ یہ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، اور آج پاکستان کے جو مفتی اعظم کہلاتے ہیں دلیل حضرت صاحب، ان کے مہر کے ذریعے سے اور جو یوسف رضوانی جو لکھتے ہیں جنگ وغیرہ میں ان کے فتوے کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ داڑھی بنانے والوں کچھ تو خیال کرو، ہر روز فرشتے امت کے اعمال اللہ کے نبی صلی پر پیش کرتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہے اور اس طرح سے، تو یہ یہاں تک یہ بات پہنچی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف کہ یہ شرک کا یہ ہنگامہ تم نے برپا کیا ہے، اور اس ملک کے سب سے بڑے تم فقیر ہو، تو تم کو یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اور اللہ کی کتاب کا یہ صاف انکار اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے کی یہ جرات اور یہ جسارت تم نے کیسے پیدا ہوگی؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ 1100 سال سے جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و خیال کے اندر جب پکڑتے پکڑتے ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے، تب اب کون ہے اس کو للکارے؟ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح تب یہ خود فیصلہ کیجیے، یا تو قوم کی ہاں میں ہاں ملائیے، صرف یہاں تک اکتفا کیجیے کہ دیکھو شرابیں نہ پیو، ناچ گانے نہ کرو، بے حیائی اور بے پردگی سے کوشش کرو، اجتناب کرو، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کامل دین کے جو علم بردار تھے جنہوں نے آج اپنا رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو، آج VCR سے پرہیز کرو اور اس کے خلاف ہو جاؤ، یہ کام کر جائیے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پردے میں چلے جائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نشے سے باز آ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ کسی ایمان کے اوپر جو آج ایمان پھیلا ہوا ہے کسی کے اوپر ان کا اختتام ہوگا اور آنکھ بند ہوتے ہی جہنم کی آگ میں اتر جائے۔ اب خود سے اچھا کیجیے، ترس کھائیے اپنی جان کے اوپر، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کے بعد پھر اب یہ طے کیجیے کہ طریقہ یہ مناسب ہے کہ جیسے آج تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتی، ایمان کی بات کو وہ قریب آنے نہیں دیتی، اور دنیا میں ان کے ساتھ قوم کا جو سلوک ہے وہ انتہائی مشفقانہ ہے، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جانے لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ آپ قرآن کے اوپر اگر ان کو جانچیے تو معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی زمانے میں یہ خراب خانے جو صوفیہ کی محفلیں تھیں آج وہ دنیا میں پھیل گئی ہیں، اور اس کو پھر شرک اور وحدت وجود کے اس نظریے کو ساری دنیا میں عام کر کے جب کا ایمان کے اندر
جو کچھ باقی بھی تھا اس کو سوال کر رہے ہیں. تو آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اب یہ بتائیے کہ خالص ایمان کی بات اور شرک اور کفر کی بات کو واضح کر کے طاغوت کی نشانی ہے، یہ اس زمانے میں ایمان کا تقاضا ہے یا یہ ہے کہ اپنی بات کہتے رہیے کہ قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، قبر کو نہ بھولو، اور تفصیل کسی بات کی نہ ہو، نہ شرک کی شناخت کو آپ واضح فرمائیں، نہ کفر کو دنیا والوں کے سامنے لا کر اس پر سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر اور لوگوں کے سامنے روز روشن میں بتائیں کہ یہ ہے اللہ کی دشمنی میں یہ کفر تم کو آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے. تو یہ ایک مسئلہ میرے سامنے بھی ہے اور آپ کے سامنے، اور میرا ایمان اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مجھے ایک ہی راہ دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ اٹھایا جائے اسی انداز سے. اگر حمایت میں ایک ہاتھ میرے لیے حمایت کرنے کے لیے نہ اٹھے اور ایک آواز میری آواز کے ساتھ آواز ملانے پر تیار نہ ہو، لیکن میرے سامنے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کہ ایمان اس کا ایمان ہے، اللہ کے یہاں وہی ایمان قبول ہوگا کہ جو طاغوت کی نشانی کرے، طاغوت کا کفر کرے، اور پھر ایمان کے رنگ میں رنگنے کے بعد اللہ کی بندگی کا ثبوت دے. اور مالک ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، کہتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو طاغوت کو رحمت اللہ علیہ کہیں اپنا پیشوا اور امام بنائے، ان کے ظلم و ستم کو جس نے فاش کیا ہے وہ اس ظلم میں اس کے دشمن بن جائے. وہ انہوں نے خروج کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. مالک فرماتا ہے جو کافر ہیں وہ طاغوت کو اپنا ولی اور پیشوا بناتے ہیں، اپنا امام بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ بھی اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ صرف ان کو پیشوا نہیں بناتے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدافعت کے لیے اور ان کی حمایت کرنے کے لیے وہ ان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں وہ جہاد کرتے نہیں بلکہ قتال کرتے ہیں اور اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں ان کی خدائی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی سب کی بات آگے نہ بڑھے. تو آج اس ملک کے اندر یہی معاملہ پیش ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ سے اپنے لیے بھی یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود میں آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے متعلق بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کس چیز کے ساتھ آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ نجات دے گا اور آپ سے بچا لے گا. تو یہ ایسا موقع آ گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سارے وہ لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے سمجھ بھی گئے تھے کہ دین یہ ہے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ پورے زور و شور کے ساتھ طاغوت کی نشانی ہی کرتے تھے، طاغوت کو للکارتے تھے، کتابیں لکھی ہیں اور اپنا ایک طویل زمانہ انہوں نے جدوجہد میں جو خیر کی جدوجہد تھی اس میں سب کیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیسے پلٹے ہیں کہ انہیں طاغوت کی حمایت میں سارا زور لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ حق کے راستے کے لوگ ہیں، اگر کوئی ایک مسجد بھی بنا ڈالے تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ملنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو طاغوت کے پرستار ہیں ان کے ساتھ ملنے کے بعد حق کے لیے قائم کی جانے والی مسجد کی بھی اینٹ شہید بجا کر ایک ریلا چاہتے ہیں جنک کرتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ممن منا مساجد اللہ اس کراتی ہے یہ کراتی ہے. لوگوں سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ارادہ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جہاں نام لیا جانے والا ہے، جہاں پر اللہ کی پکارے ہے،
وہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور ایسی جگہوں کی بربادی کے لیے وہ کوشاں ہو جائے۔ فرمایا دنیا میں ظالم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ اظلم ہے، یہ ظالم ترین ہوتے ہیں۔ حالانکہ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین، حالانکہ یہ مسجدیں وہ جگہ تھی جہاں اگر ان کے اندر ایمان کی رمق پچھی تو یہ خود ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، تاکہ اس کی بربادی کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں اور ان برباد کرنے والوں کے حامی و ناصر نہیں بلکہ ان کے سرپرست ہیں۔ تمہارے فرماتا ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر دنیا سے یہ اپنی ایسی کرتے رہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ نے اگر چاہا تو دنیا میں ذلیل و خوار و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہونے والے ہیں اگر توبہ کر کے نہ پڑتے۔ تو آج صحیح معنوں میں حق و ناحق کا اگر مرکہ اس زمین پر برپا ہو گیا ہے اللہ کی توفیق سے، تو پھر ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ حق کی حمایت کے اندر کچھ ہو جائے۔ ہر جگہ ایک ہنگامہ برپا کیجیے، انتشار پیدا کیجیے اس معنوں میں کہ حق کی آواز جہاں بھی آپ اٹھائیں گے وہاں دنیا کے کہنے کی ممکن بھی انتشار ہوگا، لیکن یہ انتشار خیر ہے۔ یہی مبارک چیز ہے کہ بڑھتے بڑھتے یہ ہجرت تک پہنچے گی، اور ہجرت کے بعد پھر اللہ نے چاہا پھر قتال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ جیسے مالک فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہ جوامت تو وہ ہے کہ جو ایسا ایمان لائے اور ایسے ایمان کا مظاہرہ کرے کہ ان کی قوم اور ان کا ماحول ان کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جائے، اور پھر وہ ہجرت پر مجبور کیے جائیں، لیکن وہ اپنے اس فریضے کو پوری کوئی دلی کے ساتھ انجام دینے کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کی بازی کھیلیں، قتال کے لیے میدان میں اترے، سر کے اچھلے اور سینے چاک ہو، اور آخرکار اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمۃ اللہ، ایسے جوان مرد ہیں تو ان کو اگر امید ہے اللہ کی رحمت کے تو بالکل رحمت کی تو صحیح امید ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ اس پر صرف رحمت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کی کوتاہی اور کمیوں کو پروردگار اپنے رحمت سے معاف کر دے گا۔ تو یہ دونوں راستے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور آج کل یہ حال ہے کہ مختلف علاقوں سے جو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بات جب سختی کے زمانے سے گزر رہی ہے تو کچھ ایسے لوگ جو دم بھرتے تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کسی طرح سے جب وہ جا رہے ہیں تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی انتشار جماعت جو ہمارا جو نظم ہے جو انداز ہے بہرحال اس میں کوئی خلفشات پیدا ہو، لیکن اللہ سے پوری امید ہے اگر اللہ نے توفیق دی ایمان پر جمے رہنے کی تو انشاءاللہ یہ بات بڑھتی جائے گی، اور آخرکار اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا اور باطل کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور سارے سننے والوں کو مالک یہ مدعا عطا فرمائے کہ جب انہوں نے اپنے مالک کو اکیلا مالک مانا ہے تو اس کی بندگی میں اپنا سب کچھ کرانے کی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ یہ مسئلہ ہے کہ ایک پیش امام اول 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے، اگر مقتدی نے لقمہ دے دیا تو کیا امام 5ویں رکعت یا رکعت یا 6 رکعت مکمل کریں یا فوراً واپس بیٹھ جائیں؟ حالات کے لحاظ سے تو انہوں نے 5ویں رکعت کو جائز نہیں قرار دیا ہے، اور کسی کے رد میں امام بخاری روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی حدیث بیان کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام ہو گیا تو آپ بیٹھنے کے بجائے آپ نے 5 رکعتیں پوری کی اور اس کے بعد سے جیسا، اس لیے اس امام کو بیٹھنے کی بجائے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ آ رہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سوال ہے آپ محرم کی 9ویں اور 10ویں کے روزوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں
ہجرت کر کے مدینے میں تو آپ نے بخاری روایت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ روزہ یہ عاشورہ کا یعنی محرم کی 10 تاریخ. تو دریافت کیا یہودی عالموں سے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ تاریخ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم کو نجات دی ہے فرعون سے. اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم زیادہ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لائق ہے اور ہم پر یہ زیادہ زیر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے، 17 مہینے کے بعد یہ فرض ہوئے. اس لیے اس زمانے میں جو عاشورہ آیا ہے آپ نے لوگوں سے کہا ہے اور وہ روزہ رکھا ہے صحابہ کرام. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا وہ سال آئندہ کے جو گناہ ہیں کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ جو رکھنا چاہے وہ اچھا ہے اور جو رکھے وہ لا حرج، اور ایسی کوئی سختی نہیں ہے. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے تھے، لیکن آخری سال وفات سے پہلے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لئی مکئی الا قابل لا سومنت تاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں ضرور بالضرور نبی کا روزہ رکھوں. اس کے اندر اس کی تعبیر اور اس کی شرح میں اختلاف ہو گیا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہوا کہ آپ نے یہ ظاہر بتایا ہے کہ یہودی جو کرتے ہیں اس کے خلاف بہرحال کرنا ہے تاکہ جو ان کا روح دنیا میں چھایا ہوا ہے مدینے کے قریب کی آبادی میں وہ باقی نہ رہے. اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی میں تبدیلی پیدا کروں گا کہ 10ویں کی بھی رکھوں گا اور نبی. اور بعض کا کہنا یہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ نبی کا رکھیں گے 10ویں کی بجائے. لیکن اس شرط کے ساتھ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا اور آپ کو مہلت نہ ملی اور آپ ایسا نہیں کر پائے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ 9 کی بجائے 10 کا روزہ جو پہلے عاشورہ کا ہوتا آیا ہے اسی پر قرار کی جائے. مندرجہ ذیل واقعات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلا واقعہ بلکہ پہلا جھوٹ. بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کا واقعہ اگر اذان نہ دی تو صبح نہ ہوگی، یہ بالکل جھوٹ. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی سچائی نہیں. امام حسن اور حسین کا تختی والا قصہ یہ مجھے خود نہیں معلوم، آپ مجھے بتائیے. تختی والا حضرت علی رضی اللہ کی بچے کو یہ ہوگی کہ آپ یہ بھی رکھنا اور سورج کا پرا کرنا، یہ دونوں جھوٹ باتیں ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں مشہور کی گئی ہے. یہ شیعوں کے ذریعے سے اور شیعوں کے جو ایجنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اللہ کے حکم کے خلاف ان کو ترجیح دیتے تھے، یہ ان کی بناوٹی باتیں ہیں. اسی لیے جو آج کل کے محققین ہیں وہ میرٹھ میں مسند احمد ابن حنبل کا ترجمہ اور پوری اس کی تشریح اور کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان کی مسند میں 30 روایتیں موضوع ہیں، کوئی کہتا ہے 30 روایتیں موضوع ہیں. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں 15 روایتیں پوری مسند میں موضوع روایتیں، میں کہتا ہوں صرف مسند علی میں کہیں 15 سے زیادہ موضوع روایتیں. تو یہ وہی لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ دین برباد ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقبیر الوہیت کا مقام دیا گیا ہے، ورنہ
وسیع اور خلیفہ بے فص تو سب نے گردانا ہے، سوائے جو لوگوں کی ترتیب یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ بخاری ہے جو شیعت کے بھاگ سے بچ گیا ہے اور کوئی محدث نہ بچ پایا۔ یا تک امام مسلم چاہے وہ پوری بات نہ لائے، لیکن غدیر خون کو بہرحال انہوں نے لا کر ایک مسئلہ بنا لیا ہے۔ اس میں وہ بات تو نہیں ہے کہ حضرت علی کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی، لیکن غدیر خون ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک بخاری ہے جس کو اللہ نے بچایا ہے ان راتریوں کے واب سے۔ اگر کسی مومن کو مشرکوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا جائے اور ان کے خطے سے خطے کی وجہ سے اپنے اصل یعنی مومن ہونا کو چھپائے تو کیا جائز ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جائز ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ دوریہ کی طریقے سے اس میں دونوں معنی ہوں۔ لیکن اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ کے اندر یہ چیز جائز ہے، اس لیے اگر جنگ کا معاملہ ہو اور جاسوسی کے لیے انسان بھیجا جائے تو وہ جھوٹ نہیں رہتا۔ پردے کے بارے میں شریعت کیا ہے؟ چہرہ بدو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشریح آتی ہے کہ جو مدینہ میں جو بچی آئی ہے شرماتے شرماتے موسیٰ علیہ السلام سے بتا کہنے کے لیے کہ باپ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اسی طرح سے کہ وہ پردے میں تھی، صرف آنکھ ایک آنکھ کے پاس ایک سوراخ اس سے دیکھ کر کوئی چل سکے، جو صحابیات کا انداز ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہے پردے کی ایک حد، جب گھر سے باہر غیر محرموں میں کوئی آئے تو خاتون کے لیے پورے پردے کے ساتھ آنا یہی اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہاں تک کہ سورہ نور میں یہ آ گیا اگر پیر میں جو دکھائی میں دیتے ہوں لیکن اگر زیور جو چادر سے چھپے ہوئے ہوں، اگر ان کے اندر یہ خطرہ ہے کہ پیر زور سے سنبھال کر نہیں رکھا جائے گا تو آواز آئے گی، غیر پیروں پہ کانوں میں ہو جائے گی، تو قرآن میں آیت فرماتا ہے اس کے بعد سنبھال کر اپنے قدم رکھے غیر محرموں کے اندر، کہیں ان کے زیوروں کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو اس امت کا عالم یہ ہے کہ جن کے اوپر فرشتے ڈالتے ہوئے شرماتے تھے، آج وہ گلی اور کوچے میں وہ آبرو ہے مسلمان کی برباد، مسلمان نہیں بلکہ اس نام نہاد مسلمان امت کی برباد ہے، اور ان کی مائیں بہنیں یہودیوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے بستروں پر آزادے جما رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور گواہ کون تھا؟ جو نکاح حضرت خدیجہ کا تھا اس کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس زمانے کے قاضی کے مطابق ابو طالب نے وہ نکاح پڑھایا تھا، لیکن حدیث میں واضح نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد جو نکاح ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نکاح کسی نے پڑھا کر اجازت قبول نہیں کروایا، بلکہ خیبر کی فتح کے بعد جب حضرت صفیہ قید ہو کر آئی ہیں تو صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے یمین بناتے ہیں، اپنی لونڈی بناتے ہیں یا بیوی بناتے ہیں، اور وہ ثابت ہو جائے گا اگر پردہ کراتے ہیں سمجھ لیجیے یہ ان کی بیوی ہیں، اور اگر پردہ نہیں کراتے تو لونڈی ہے۔ اور آخر میں جب آپ نے ان کو پردہ کرایا ہے تب صحابہ کرام جان گئے کہ آپ بیوی ہیں اور لونڈی آپ نے نہیں بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا نکاح جو پڑھایا گیا ہے جب آپ رسول بنے ہیں تو اس میں اس طرح سے اجازت قبول کا معاملہ آیا ہے۔ نہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو مکے میں آپ کا نکاح ہوا اس کا کوئی ذکر ہے، نہ حضرت سودا کے ساتھ جو آپ نے مکے میں نکاح کیا، نہ اس کے بعد کے نکاح۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ہر وقت ایک گروہ ایسا ہوگا جو اکثر ہوگا۔ آپ نے یعنی ڈاکٹر صاحب سب کو مشرک قرار دیا، کوئی نشاندہی کرے کون سا گروہ 100 سال
1100 سال ٹھیک آ رہا ہے. تاریخ میں اللہ کے نبی صاحب کی یہ بیان نہیں ہے کہ وہ شخص وہ گروہ جو ہے وہ پہچانا بھی جائے گا, اس کی کتابیں بھی ہوں گی اور تاریخ میں اس کا نام سے ذکر بھی ہوگا, بلکہ یہ حدیث کی جو بات ہے بخاری مسلم دونوں کی ایک ہمیشہ قائم رہے گا. لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سب اس کو جانیں گے بھی اور وہ کتابیں بھی لکھ جائے گا. تو 1400 برس کے قریب گزرنے کے بعد میں نے اس کا جواب دینے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے یہ ڈھونڈ کر جو مناظرہ ہے کہ سندھ کی ایسی غیر معروف جگہ میں دیکھو ایک مناظرہ ہوتا ہے اور وہاں بھی 14ویں صدی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو خالص حق کی بات کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایسا کرو ہمیشہ موجود رہے گا. اس کا ایک مناظرہ آ گیا جس کی وجہ سے ایک ثبوت ملا اور اس مناظرے کے کوئی 40 سال کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا. اس سے پہلے سندھی میں وہ بات تھی. ایسے گزرے اللہ کے بندوں کے گروہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کی اصل کو مانا ہوگا اور جنہوں نے اپنی جان کو بچا لیا ہوگا ان ظالموں سے جو 11 صدیوں سے گزرے ہیں, جنہوں نے قرآن کی توحید کو شرک میں اور سنت کی بات کو بدعت میں تبدیل کر دیا ہوگا. جیسے آج 14ویں صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی تفسیر کرنے والے محمود الحسن جن کو دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے سرمایہ افتخار ہے, یہ گرو سرسبد ہے, یہ پہلے دیوبند کے طالب علم ہے اور ان کی جو تفسیر آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بات تو یہ صحیح ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے, لیکن اگر کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل استعمال کر اگر اس سے بھی ظاہری استعانت کر لی جائے تو یہ بھی صحیح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ گھما پھرا کر کہتے ہیں کہ یا رسول مدد کہنے والے اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے جو پکارتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر کوئی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ امت کا حال ہے 1400 برس کے زمانے گزرنے کے بعد. یہ جو آج مانے جاتے ہیں کہ یہ دین کے علمبردار اور یہی صحیح معنوں میں وہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے. تو جو حضرات اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اور ہر ملک میں جو مسلمانوں کے ملک ہیں کہ آپ دیکھ جائیں کہ امام احمد کے بعد سے ایک آدمی کوئی عالم جس نے تفسیر کی ہو یا جس نے تفسیر کی ہو, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہے. کسی ایک نے اس کا نام امام نبی کو لے لیجیے, ابن حبان کو لے لیجیے, ابن تیمیہ کو لے لیجیے, ابن قیم کو لے لیجیے, ابن کثیر کو لے لیجیے, ابن حجر کو لے لیجیے, سب اسی عقیدے کے قائل ہیں. اور قرآن سے اسی بات کو ثابت کرتے ایک آج میں نے نئی بات ایک ساتھ سے سنی ہے کہ ابن کثیر کے لیے کئی جنگ کی اخبار میں کوئی خبر ہے کہ عرب کے بعض ممالک میں ابن کثیر کی تفسیر کو ختم کر دیا گیا ہے, منع کر دیا گیا ہے, یہ نہیں یہاں چلے گی. تو میں نے دیکھا نہیں ہے, آج ایک ساتھ پہلے سے جب دکھا بھی دوں گا اور وہ دکھا نہیں پائے گا, آپ بھی دیکھیے گا جب میں کوئی ایسی بات ہے وہ معاملہ ہے کیا. اسے وہ لوگ بچے کہ جنہوں نے ان تفسیروں سے ان ظالموں کی تفسیروں سے جو آج امام کہلاتے ہیں, جو اشارے ہیں, جو کہلاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ مفسر اعظم ہیں اور یہ محدث ہیں, جب ان کے ارد گرد سے جیسے یہاں جو گزرے ہیں محدث دہلوی اور ان کے سارے ساتھی اسی طرح سے جتنے شارحین ہیں حدیث کے اور جو مفسرین ہیں ان کی کتابوں میں دیکھ جائیے کہ ہر جگہ اس مسئلے کو انہوں نے امام احمد بن حنبل کے حکم سے ان کے حق واجب بالکل ان کی مرضی کے مطابق بنا دیا ہے. تو صرف وہی بچے ہیں جنہوں نے ان ظالموں کی ان شرحوں سے
اور ان کی تفسیروں سے اپنی جان کو بچا لیا ہے اور خالص قرآن اور حدیث کے الفاظ کا جو اصلی جو معنی تھے ان کو قبول کر لیا ہے۔ ان کے کسی عالم کا نام یہ اس جماعت سے مطلع کرے۔ میں تو خود کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، میں بھی کہتا ہوں حدیث صحیح ہے، آپ میرے خلاف اس کو دلیل پیش کر رہے ہیں، تو لے آئیے کسی عالم کو اس نے صحیح بات پیش کی ہو، جب آپ آگے